ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور مناقب آپ کے سامنے پچھلا جمعہ بھی بیان کیے، لیکن بہت سے احباب مجھے بارہا یہ فرمائش کرنے لگے کہ آپ جو ہے پوری ان کی شان و منقبت ایک جمعہ کے مختصر وقت میں نہیں بتا سکے، اور ہماری خواہش ہے کہ اگلا جمعہ بھی انہی کی عظمت کو بتایا جائے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کیوں مانتے ہیں۔ اور ہمارے ایک بڑے طبقے کو ابھی اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان سنی مرد عورت صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم حنفی ہیں، لیکن آگے نہیں پتہ کہ امام ابو حنیفہ کون تھے۔ پہلی بات یاد رکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے تھے تو قرآن اتر رہا تھا، قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن صحابہ کو بتاتے تھے، آپ خود صحابہ کو مسائل بتاتے تھے، صحابہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے۔ اب صحابہ کا امام صرف کائنات میں اس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم صحابہ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ صحابہ حضور کے علاوہ کسی کو امام مانتے ہی نہیں تھے۔ آج ایک لوگوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ اہل سنت حنفیوں کے لیے یہ کہہ کر انہیں گمراہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے امام محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے، ابو حنیفہ کو امام کیوں مانتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، سارے اماموں کے سے اونچے رتبے میں، تو اس میں حضور اور صحابہ نہیں شامل ہوتے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں، تو کیا حضور سے ہی بڑے سچے ہیں؟ جب صحابہ کا لقب آئے گا تو نبی اس سے مستثنا ہوں گے کہ نبیوں کا اور صحابہ کا کیا مقابلہ۔ جب صحابہ میں فاروق اعظم آپ بولیں گے تو اس میں سب سے بڑے فاروق، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے، حق باطل میں تمیز کرنے والے عمر بن خطاب ہیں۔ تو اس میں صحابہ میں جب یہ لقب آئے گا تو نبی مراد نہیں ہوں گے، ورنہ حضور سے بڑا فاروق اعظم کون ہے؟ تو اسی طرح نبیوں کا مقابلہ صحابہ سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی نبی ہیں، صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ کا مقام تو نبیوں سے بہت چھوٹا ہے۔ اسی طرح صحابہ اور غیر صحابی کا موازنہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں قائد اعظم، تو کیا اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا قائد محمد علی جناح ہے، حضور اور صحابہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم اپنے ملک کا سب سے بڑا قائد محمد علی جناح کو مانتے ہیں۔ اب امریکہ والے نہیں مانتے، یورپ والے نہیں مانتے، تو کیا ہم انہیں پتھر ماریں؟ ہمارے ملک کا بڑا قائد جو ہمارے ملک کا آزاد کرانے میں، ہمیں ایک ملک دلوانے میں قیادت سب سے بڑی تھی، اس کا نام محمد علی جناح ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اماموں میں، فقہاء میں، فقہاء کا لفظ بولا جاتا ہے، فقہاء میں صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، فقہاء، اولیاء، آج 1400 سال بیت گئے، سب سے بڑا اگر کوئی فقیہ ہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا دلیل سے، میں خالی الفاظ کی شکل میں نہیں کہ بس لفاظی کر دی۔ آپ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن اتر رہا تھا، حضور علیہ السلام صحابی کو کہتے تھے آؤ یہ قرآن اترا، وہ لکھ لیتا تھا۔ قرآن لکھتا کوئی چمڑے پہ، کوئی درخت کی چھال پہ، کوئی جو ہے کاغذ پہ، مختلف جگہوں پہ قرآن لکھا جاتا رہا۔ کچھ اس صحابی کے پاس حصہ، کچھ اس صحابی کے پاس حصہ۔ حضور علیہ السلام نے 23 سالہ دور نبوت میں احادیث بیان کی،
آپ نے جملے بولے، آپ نے کچھ چیزوں سے روکا، کوئی کام کا حکم دیا، صحابہ ساروں نے تو ساری ایک وقت میں باتیں نہیں سنی نا۔ اب صحابی جو بات سنتا تھا وہ کہتا تھا میں نے حضور سے سنا۔ اب دوسرا صحابی بعض کا نہیں سن پاتا تھا، وہ ہوتا ہی نہیں تھا اس مجلس میں۔ اب میرا بیان آپ سن رہے ہیں نا، اب جو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ بھی میرا بیان سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے۔ آپ میری بات کو روایت کریں گے کہ ہم نے آج جمعے میں سنا، تو آپ میری بات کے راوی بن گئے۔ تو جو صحابی رسول اللہ کے پاس بیٹھتے تھے وہ ان کی بات کو سنتے تھے، جو اگلے دن ملتا تھا وہ اگلے دن کا حدیث سن لیتا تھا، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں مسائل سن لیے۔ یوں قرآن پہلے متفرق تھا۔ حضور ہمارے دنیا سے گئے، پردہ فرمایا، قرآن پاک کتابی شکل میں نہیں تھا، قرآن پاک مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے نبی کا مشن، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو دور نبوت 23 سالہ ہے، میں شاہ ولی اللہ اعلان کرتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں دور نبوت 23 سالہ نہیں ہے بلکہ 53 سالہ ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو۔ نبی نے اپنی سنت اور صحابہ کی سنت، اپنے لیے سنت، صحابہ کے لیے سنت، اپنے لیے فرمایا میری سنت اور فرمایا میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ پتہ یہ چلا جو نبی کا مشن، جو نبی کا پیغام آگے نہیں پہنچا تھا، عرب سے نکل کر یورپ تک، یہاں ایشیا تک، اس خطے برصغیر تک، افریقہ کے جزیروں تک اللہ کا پیغام نبی نے پہنچانا تھا۔ بلغ، اللہ نے کہا تھا میرے نبی وہ پیغام پہنچا دے جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے۔ وہ پیغام آپ نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے رسول اللہ کے مشن کو آگے تک پہنچایا۔ تو وہ سنت نبی کا کام عمل بھی سنت، صحابہ کا عمل بھی سنت، نبی کا کہا بھی سنت، خلفائے راشدین کا کہا بھی سنت، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب حضور نے قرآن کو مختلف جگہوں پہ تھا، ابو بکر آئے صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے زمانہ میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 700 صحابہ حفاظ وہاں جا کر نجد میں شہید ہوتے ہیں، وہ بڑی لڑائی ہوتی ہے، آپ نے کہا حفاظ ختم ہو جائیں گے، قرآن پاک کہیں تورات کی طرح انجیل کی طرح سینوں سے نکل کر ورقوں سے بھی غائب نہ ہو جائے۔ آپ نے قرآن پاک کو سارے کو جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قرآن پاک جمع ہوتا رہا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، اس کو ایک جگہ جمع کیا، کتابی شکل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، ناشر قرآن ہیں، آپ نے اپنے نسخے تیار کیے، قرات رکھی آپ نے، یہ قرات ہوگی، یہ قرآن ہے، سارے اس پہ جمع ہوئے، اس کے علاوہ قرآن ہے ہی نہیں، صحابہ کا اجماع ہو گیا، صحابہ نے اس کو جمع کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیدر کرار، شیر خدا، علی المرتضیٰ اور بڑے بڑے صحابہ کی کیبنٹ بنائی، اور پھر ان نسخوں کو پوری دنیا میں عام کیا، قرآن بھی محفوظ ہو گیا۔ حضور گئے تو آہستہ آہستہ ذوف آنا تھا نا، لوگوں کے حافظے کمزور، صحابہ جیسا حافظہ کہاں تھا بعد کے لوگوں کا، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ایران والے مسلمان ہو گئے حضرت عمر کے دور میں، اور روم والے مسلمان ہو گئے، ان کو عربی آتی نہیں تھی، ان کے لیے زیر زبر کی بھی بعد میں ضرورت پڑی، حجاج بن یوسف نے لگائی، لیکن کیا ہوا کہ اب قرآن تو ہو گیا محفوظ، اب حدیث کی بات آ گئی، حدیث کو کیسے جمع کریں، حضور کی باتوں کو، حضور کے الفاظ کو، اب احسان کیا اللہ نے کہ ایک ایک صحابی سے سیکھنے کے لیے تابعین گئے، تابعین صحابہ کے شاگرد، اب وہ ایک حدیث کے لیے، میں آپ کو حدیثیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں،
آپ تو بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ یوٹیوب کا دور نہیں تھا, یہ نیٹ کا دور نہیں تھا کہ کوئی بندہ بھی جو ہے بس کہے جی مجھے لکھے نیٹ پہ حدیث آ جائے, لکھے نیٹ پہ قرآن آ جائے. نہیں, ایک ایک حدیث کے لیے مکہ سے مدینہ, مدینہ سے بیت المقدس, اور وہاں سے شام, وہاں سے اردن, وہاں سے مصر لوگ جاتے تھے کہ ایک حدیث ہمیں مل جائے جو سرکار مدینہ کے صحابی سے سنی ہو بندے نے. آہستہ آہستہ فوت ہوتے گئے, حدیثیں ان کے سینے میں تھیں, شاگردوں نے سیکھنی شروع کی, پھر اس پر کام شروع ہوا. تو حدیثوں کو جمع کرنے میں سب سے بڑا کام جس نے کیا اسے امام بخاری کہا جاتا ہے. ساری حدیثیں سیاہ ستہ میں جمع ہو گئی. باقی بھی حدیث کی کتابیں ہیں, موطا ہے, ترمذی ہے, مسلم ہے, ابن ماجہ ہے, ابو داود ہے, سنن نسائی ہے, مستدرک حاکم ہے, مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اور جمع الفوائد ہے. بڑی کتابیں ہیں, لیکن 10 لاکھ نبی کی حدیثیں, لیکن محدثین کا امام کون ہے؟ بخاری ہے. یہ بات یہ نہیں, امام بخاری رئیس المحدثین بن گئے. نبی کی باتوں کو جمع کیا, اللہ نے باتوں کو جمع کرنے پر مقام دے دیا کہ بعد جو قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب حدیث بخاری کی ہے. اب یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب ایک ہوتا ہے امام ابو حنیفہ, فقہا کے امام ہیں. جو فقہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جو پوری دنیا کے اندر, ساری دنیا اس بات پر مسلم متفق ہے, صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ عبداللہ ابن مسعود تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شہر بنائے, ایک کوفہ ایک بصرہ. کوفہ آپ نے اپنی چھاؤنی بنائی آرمی کی کہ یہاں سے یورپ جائیں گے, یورپ اور بر صغیر کی طرف, ادھر ایران ادھر روم آپ کے قریب تھا. آپ نے وہاں پہ چھاؤنی بنائی, چھاؤنی بنا کر وہاں لوگوں کو آباد کیا. ابھی نئے نئے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں, بڑی تعداد مسلم ہو رہی ہے, ایرانیوں کی, رومیوں کی. اب آپ نے اس شہر کے اندر سب سے مقدس فقہ کا امام, صحابہ کا جرنیل فقاہت میں عبداللہ ابن مسعود کو مدینے سے لا کر وہاں بٹھا دیا. کہتے ہیں آپ نے یہیں پہ رہنا ہے. ان لوگوں کو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں, جو باتیں بعض کا حدیث میں قرآن میں واضح نہیں ملتی, فقہ ہی, اجماع امت ہی اس کو حل کر سکتی ہے نا. عبداللہ ابن مسعود وہاں بیٹھ گئے. یہ جو گدی ہے نا حنفیوں کی, جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے, مدرسہ ہے, اور جہاں سے حنفیت چلی ہے, اس میں پہلے بیٹھنے والا عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ. پہلا مدرسے کا آغاز انہوں نے کیا. بانی وہ ہیں, عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر دیا, اس مسجد میں آپ درس دیتے تھے, لوگ فقہ کے مسائل حل کراتے تھے. آپ صحابی تھے, آپ بتاتے تھے رسول اللہ سے میں نے یہ سنا, اب یوں حال ہوگا. آپ کے شاگرد بن گئے علقمہ. علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود سے سارا علم سیکھا, اور عبداللہ ابن مسعود جب فوت ہوئے تو اس جو ہے نشست پر, مصلے پر علقمہ بیٹھ گئے اور دنیا کو فقہ کے مسائل بتانے لگے. پھر تھوڑے عرصے بعد وہ بھی فوت ہو گئے, تو ان کے شاگرد ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ وہ اس مسند پہ جانشین بنے. اور یہ کوئی بیٹوں میں آگے وراثت نہیں چلی ہے. علم کی وراثت اولاد میں نہیں ہوتی, جو پالے گا شاگرد ہوگا اللہ اسے چمکا دے گا. علقمہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے, ابراہیم نخعی شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے. وہ منبر پہ بیٹھے, مصلے پہ بیٹھے,
دنیا اور زیادہ اسلام میں آ گئی، رش اور بڑھ گئی، فقہ کے مسائل حدیث اور قرآن سے مستنبط کرتے تھے، پھر وہ بھی فوت ہو گئے، حماد ان کی جگہ بیٹھے۔ حماد اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، ان کی شاگردی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے۔ پچھلا جمعہ پورا سن چکے ہیں آپ۔ حماد جب فوت ہوئے تو ان کے بعد ایک بندہ اور بیٹھا، لیکن وہ چل نہیں سکا۔ ساروں نے متفق ہو کر کہا اس مسند پہ امام ابو حنیفہ ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بٹھایا گیا، پھر آپ نے وہاں پر 40 سال بیٹھ کر وہ علمی جوہر دکھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر آپ کو 60% فقہ حنفی والے عطا فرما دیے۔ اچھا، آپ کو سید الفقہاء کیوں کہا؟ امام شافعی بھی تو ہے نا، امام احمد بن حنبل بھی تو ہیں، امام مالک بھی تو ہیں، اور بڑے بڑے امام تھے اس زمانے میں، امام اوزاعی، امام اعمش، امام سفیان ثوری، امام لیث بن سعد، ان کی فقہ چلتی تھی۔ یہ اپنے اپنے، امام اوزاعی ملک شام کے امام تھے، امام لیث مصر کے امام تھے، امام سفیان ثوری وہ بصرہ کے امام تھے، حسن بصری خود بصرہ کے امام تھے، اور ابو حنیفہ کوفہ کے امام تھے، لیکن ایک شہر سے اللہ نے ان کو پوری دنیا میں چمکا دیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا آج ایک بھی تقلید کرنے والا دنیا میں نہیں، امام اوزاعی کا آج ایک بھی نہیں، امام اعمش کا ایک بھی نہیں، امام لیث کا ایک بھی نہیں، لیکن حنفی آپ کو دنیا کے چپے چپے میں ملے گا۔ اور ہم، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج سے 1000 سال نہیں، 1200 سال پہلے محدثین، فقہاء، دنیا کے مجتہدین، بڑے بڑے ولیوں نے لکھا ہے کہ اماموں میں اگر فقہ میں سب سے بے تاج بادشاہ کوئی ہے، سید الفقہاء، تو وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ قرآن پاک سے استدلال کرنا، احادیث سے، یاد رکھیں شافعی بھی امام ہیں، لیکن اخلاق کے بارے میں ان کا نالج زیادہ ہوگا، عبادات کے بارے میں زیادہ ہوگا، اور اسی طرح حج عمرہ میں ہو سکتا ہے مالکیوں کا زیادہ ہو، شوافے کا زیادہ ہو، حنبلیوں کا نالج زیادہ ہو امام صاحب کا، لیکن دنیا الٹی لٹک جائے یہ جملہ ذہن میں رکھنا، حنفی ہیں آپ۔ قانون میں، قرآن پاک میں ایک قانون ہے، ایک اخلاق ہے، حدیث میں ایک قانون ہے، ایک اخلاق ہے، ایک عبادات اخلاقی ہوتی ہیں، ایک قانونی ہوتی ہیں۔ قانون میں ابو حنیفہ سے بڑا عالم ان کے بعد آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ میں بات آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک لیگل سینس ہوتی ہے، جو قانون ہوتا ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی تھپڑ مار دے، آپ اسے معاف کر دیں، یہ اخلاق ہے نا۔ کوئی آپ کو گالی دے دے، آپ اسے معاف کر دیں، یہ اخلاق ہے۔ لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ ابو حنیفہ سے بڑا آج تک نہیں آیا، آئے گا بھی نہیں۔ آج پوری دنیا کی عدالتیں، مسلم کنٹریز کی، عرب ہو یا عجم ہو، وہاں فیصلہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قوانین پہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں دونوں آیتیں ہیں۔ آپ کو کسی نے مکہ مار دیا، قرآن کہتا ہے، ایک قرآن میں آیت کہتی ہے العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ پھوڑے آنکھ پھوڑو، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ کوئی ناک کاٹے ناک کاٹو، کوئی دانت توڑے دانت توڑو، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ اور ایک جگہ وَإِن تَعْفُوا أَوْ تَصْفَحُوا، تبلیغ والے جو کرتے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو تو بہت اچھی بات ہے، معاف کرنے کا اخلاق ہوا۔ قانون کیا کہتا ہے؟ دانت توڑے تو دانت توڑو، قانون۔ اب اس قانون کا ماہر ابو حنیفہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سمجھے بات آپ ہیں؟
شافی ہو سکتے ہیں اخلاق کے زیادہ ان کا فقہ عبادات میں وہ بھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں شوافے ملکوں میں، حنبلی ملکوں میں، مالکی ملکوں میں آج عدالتی نظام صرف ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے، اور یہ امام مالک نے کہا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہ اگر یہ اس پلر کو، جو ستون ہے مٹی کے پلر کو سونے کا ثابت کرے تو دلائل سے کر سکتا ہے۔ جیسے آج دنیا متفق ہے، آج بینکنگ معیشت کے نظام میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑا دنیا میں کوئی مسلم لیڈر نہیں ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بولا یا نہیں بولا؟ اس وقت روئے زمین پر سعودی عرب، قطر، امارات، ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی، افریقہ، یورپ، امریکہ، اسلامی بینکنگ میں، معیشت میں، اکانومی میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو شاید اتنی سمجھ نہ آئے جتنا بینکنگ والوں کو آئی۔ اسی بات کو، یہ بات اس فیلڈ والوں کی قبول کی جاتی ہے نا، میری گواہی کیا قبول کی جائے گی مفتی تقی صاحب کے بارے میں؟ مثال دے رہا ہوں، آپ کی گواہی کیا قبول کی جائے گی؟ جو علم والا ہے، جو بڑا، اس کی گواہی ہاں اس فیلڈ کا ماہر وہ کہہ رہا ہے، انجینئر ہو کر کہے، ڈاکٹر ہو کر کہے، پائلٹ ہو کر کہے کہ اس فیلڈ کا بندہ اس فیلڈ میں زیادہ ماہر ہے، تو حیرانگی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں امام رازی کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں امام طحاوی کا، وہ جو 1000 سال پہلے گزر گئے، وہ کہتے ہیں اگر اس روئے زمین پر فقہ کا کوئی سید ہے، کوئی امام ہے، تو وہ ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو ابو حنیفہ سے بڑا ان کے بعد پیدا ہوا ہو۔ آپ اٹھائیں کتابیں، میں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں نا؟ میں پیر میر علی شاہ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، میں جو ہے جتنے پاکستان میں یہ بڑے نظام الدین، یہ سارے، آپ بتائیں ان میں سارے کے سارے ابو حنیفہ ہی کی تقلید کر رہے ہیں۔ جب اتنے ٹاپ کے لوگ ابو حنیفہ ہی کی فقہ کو اپنا رہے ہیں تو پتہ چلا جس کی فقہ کو فالو کر رہے ہیں وہ تو ان سے بھی بڑا ہے۔ ایک بندہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، جس کے شاگردوں نے پوری دنیا میں انقلاب لے آئے، ایک مولانا الیاس دہلوی تبلیغی جماعت بنا کے دنیا میں انقلاب لے آئے، ایک انور شاہ کشمیری محدث بن کے دنیا میں انقلاب لے آئے، ایک حسین احمد مدنی 18 سال نبی کے روزے کے پاس بیٹھ کے حدیثیں پڑھانے والا دنیا میں انقلاب لے آئے، ایک شیخ الحدیث مولانا زکریا ایک فضائل اعمال لکھ کر دنیا میں انقلاب لے آئے۔ مجھے بتائیں ان اتنے بڑے بڑے حضرت تھانوی جیسے تھم جو ہے اسلام کے، یہ ابو حنیفہ کے علاوہ کسی کو فالو ہی نہیں کرتے۔ مولانا تھانوی نے کہا انور شاہ کشمیری کا اسلام پہ قائم رہنا اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اور میں یہ بات کہتا ہوں انور شاہ کشمیری کا حنفی ہونا یا فقہ حنفی کی حقانیت کی دلیل ہے۔ شاہ ولی اللہ جیسا بندہ جو خود امام بخاری کے پائے کے تھے، بعد کے اس زمانے میں تو امام بخاری بہت بڑے ہیں، لیکن اس زمانے کے بخاری تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار سوچا تقلید ابو حنیفہ چھوڑ دوں، لیکن میری پگڑی گر جاتی ہے جب ابو حنیفہ کے علم کو دیکھتا ہوں۔ ابو حنیفہ کوئی عام آدمی ہے، سید الفقہا۔ آپ نے 120 ہجری میں عباسیوں کا دور تھا، پہلے بنو امیہ کا دور تھا آپ کا آغاز میں، بنو امیہ کا زوال آپ کے سامنے ہوا، پھر عباسی ابو العباس صفاق بادشاہ آیا، یہ 136 کی بات ہے ہجری میں، 136 ہجری میں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند پر تھے، اور تلامذہ میں آپ کا جوبن تھا، اور وقت کے اولیاء
داؤد طائی جیسا ولی وقت، قطب وقت، غوث وقت، جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑاں درجے زیادہ ولایت میں پاپولر تھے. عبد القادر جیلانی تو بہت بعد میں آئے نا، لیکن داؤد طائی جیسا وقت کا قطب ابدال اور امام ظفر جیسا علم منطق کا بیتاج بادشاہ اور امام محمد جیسا عربی لغت اور حدیث کا بیتاج بادشاہ اور امام ابو یوسف جیسا فقہ کا اور حدیث کا بیتاج بادشاہ اور وقی، اور اس کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے یحییٰ بن زوائدہ اور اس طرح جو ہے دیگر عبداللہ ابن مبارک جیسا مجاہد امت، مجاہد اعظم، محدث اعظم، فقیہ اعظم، ولی اعظم اس زمانے کا. عبداللہ ابن مبارک کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، شاید آپ کو یہ نام نئے لگیں، لیکن یہ سارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھتے تھے. عبداللہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. محمد کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. محمد کون ہے؟ امام شافعی کے استاد ہیں. محمد کون ہے؟ امام احمد کے استاد ہیں. وہ محمد حضرت ابو حنیفہ کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھتا. محمد آئے، داڑھی مونچھیں کچھ بھی نہیں تھی. کہا جی اس بچے کو اپنے پاس داخل کر لیں. امام صاحب نے دیکھا، کہا یہ تو حافظ ہے. کہا وہ حافظ نہیں ہے. کہا نہیں، میں حافظ کو اپنے پاس داخلہ دیتا ہوں، اسے حدیث پڑھاتا ہوں. قرآن غلط نہ پڑھ جائے نا کہیں. آج کل نیٹ پہ کتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، قرآن ہی غلط پڑھ رہے ہیں. تو بچہ چلا گیا. ایک ہفتے کے بعد آیا. آپ نے کہا بھائی تمہیں میں نے کہہ دیا تھا کہ حافظ نہیں ہو، داخل نہیں ہو سکتے. تو امام محمد فرمانے لگے حضرت میں حفظ کر کے آیا ہوں. 7 دن میں حفظ کرنے والا. ایک ان کی کتاب المبسوط ایک یورپ کے بہت بڑے فلاسفر نے پڑھی، انگریز نے، اور وہ لکھتا ہے چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو ان کے محمد الرسول اللہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. محمد آپ کے پاس بیٹھے شیبانی، اور آپ نے ان پہ محنت کی. وہ محمد امام شافعی کے استاد بنے، وہ محمد امام بخاری کے استاد بنے، وہ محمد امام مسلم کے استاد بنے. ابو یوسف کی ماں آئی، کہا یہ بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے بیٹھ کے، میرے گھر اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، میرے گھر میں کیسے روٹی آئے گی اگر یہ مزدوری نہیں کرے گا؟ میں اس کو مزدوروں کے ساتھ بھیجتی ہوں یا آپ کی مجلس میں چلا جاتا ہے. آپ نے کہا بیٹا ماں سے پوچھ کے آیا کرو. پوچھا کتنی دیہاڑی ملتی ہے مزدوروں کے ساتھ؟ کہا جی اتنے درم. کہا آج سے ہر روز اتنے درم ابو حنیفہ تمہیں دیا کرے گا، لیکن تم نے پڑھنا ہے. وہ ابو یوسف 20 سال امام صاحب کے شاگرد رہے اور 20 سال امام صاحب ان کو روزانہ خرچہ دیتے رہے. یہ جو فقہ حنفی ہے نا، یہ ابو حنیفہ کی زندگی میں اتنی عام نہیں ہوئی. یہ امام ابو یوسف نے اس کو دنیا میں پھیلایا ہے. آج امام صاحب کی کتابیں ہمیں نہیں ملتی، لیکن ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد الشیبانی، ان کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں جو پوری فقہ کا نظام چل رہا ہے. اور دنیا حیران ہے ابو حنیفہ کے شاگردوں کا علم یہ ہے تو امام ابو حنیفہ کا کیا حال ہوگا علم کا. تو آپ کا جو ہے آپ نے محنت کی، بزنس کرتے تھے، آپ کا کاروبار تھا، کپڑے کا بڑے کاروباری تھے. کیا کرتے تھے؟ صبح پڑھاتے تھے ظہر تک، ظہر کے بعد لازماً جا کے قیلولہ کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر گھر والوں کو ٹائم دیتے، پھر عصر کے بعد باہر نکلتے، درس دیتے، پھر لوگوں کے ساتھ ملتے، پھر مغرب کے بعد فقہ کا درس دیتے، عشاء کے بعد پھر اپنے لوگوں کو بلاتے، کھلاتے پلاتے. آپ کی عادت تھی کہ اپنی پروفٹ بزنس میں علماء کے لیے مختص کیا ہوا تھا، جاننے والوں کے لیے مختص کیا ہوا تھا کہ علماء کے گھروں میں بھیجتے تھے پیسے، جاننے والوں کے گھروں میں خرچہ بھیجتے تھے. اور آپ کا یہ عالم تھا کہ احتیاط کا، کہ آپ جو ہے
ایک عورت آئی کہنے لگی یہ کپڑا تھان میں بیچنا ہے، تھان۔ آپ نے تھان دیکھا، کہا کتنے کا بیچو گی؟ کہا 100 درہم کا۔ آپ نے کہا کھولو اسے، کھولا، کہا یہ تو بہت مہنگا ہے، 100 کا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا 200 دے دیں پھر آپ؟ کہا نہیں اس سے ہی مہنگا ہے۔ عورت کہنے لگی 300 دے دیں؟ کہا نہیں یہ بہت مہنگا ہے۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ سستا لے لو، اور خریدنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ مہنگا ہے۔ عورت نے کہا 400، ڈر کے بولی 400 دے دیں پھر؟ آپ نے کہا نہیں مہنگا ہے۔ کہا مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہارا کپڑا 500 درہم کا ہے۔ آپ موبائل بیچنے جائیں نا ذرا دکان پہ، آپ گاڑی بیچیں ذرا، آپ کوئی چیز بیچنے دکان پہ چلے جائیں، وہ آپ کو اتنے نقص گنوائے گا کہ آپ کہیں گے میں اس کو پھینک ہی دوں میرا خیال۔ ابھی 70,000 کا موبائل لیں، گھنٹے بعد بیچیں تو آپ کو 30,000 بولے گا۔ گاڑی آپ ابھی خریدیں، دھوکہ۔ اسی لیے برکت نہیں ہے، کاروباری رو رہے ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ فراڈ کر رہا ہے۔ امام صاحب کہنے لگے بی بی 500 کا ہے، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ لو 500۔ وہ لے کے چلی گئی دعائیں دیتے ہوئے۔ آپ نے اپنے 30 تھان تھے، اور عبد الرحمن، حفص بن عبد الرحمن آپ کے مینیجر تھے، وہ بھی فقیہ امت ہیں، فقہ کے بڑے امام ہیں، مینیجر آپ کے تھے وہ بزنس کے، کپڑے کے۔ سب سے بہترین کام کپڑے کا ہے، برکت والا۔ لیکن اگر جھوٹ نہ بولا جائے، مجھے آج تک پورے پاکستان میں گھوما ہوں، مجھے اچھے کپڑے والا نہیں ملا جو منہ سے کہے کہ یہ کپڑا واقعی اوریجنل ہے، پیسے آپ مجھے 10 گنا دے دیں، 10 گنا پیسے تو لے لے گا لیکن کپڑا 1 نمبر نہیں دے گا۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ اب یہ ہمیں بزنس میں سیکھنا چاہیے، ہر چیز میں احتیاط، حلال تب ہوگا، برکت تب آئے گی۔ اب آپ نے کہا یہ تھان سستے بیچنے ہیں اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اس میں تھوڑا سا نشان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے 30 تھان 30,000 اس زمانے کے دراہم میں بیچ دیے۔ امام صاحب کو لا کے دیا، حضرت بہت اچھے بک گئے ہیں۔ کب بتایا تھا؟ اوہو بھول گیا۔ امام صاحب نے کہا تیرا بیڑا پار ہو، تو نے کیا کیا؟ یہ پیسہ مجھ پہ حرام کر دیا۔ آپ نے اسی لمحے 30,000 صدقہ کر دیا۔ ایسا امام۔ آپ ایک آدمی کے گلی سے گزر رہے تھے، یہ باتیں میں کوئی قصے نہیں سنا رہا، کتاب کا حوالہ دوں گا، کتاب سے میں لکھی ہیں۔ امام طحاوی جیسا بندہ لکھ رہا ہے اور بڑے بڑے ائمہ لکھ رہے ہیں۔ تو آپ گلی سے گزر رہے تھے، ایک بندہ دوڑ پڑا، آپ نے اسے آواز دی، کہا دوڑا کیوں ہے؟ کہا جی آپ کے میں نے پیسے دینے ہیں، تو پیسے ہیں نہیں تو اس لیے میں نے کہا بھاگ ہی جاؤ۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے تجھے پیسے میں نے معاف کیے۔ لوگ آتے تھے، آپ قیدیوں کے پیسے دے کے ان کو رہا کراتے تھے، اور احتیاط اتنی کرتے تھے، والدہ کا ادب اتنا کرتے تھے کہ آپ کی والدہ جو ہے اس زمانے میں ایک بہت بڑا ابن زر تھا، مقرر تھا۔ مقرر تو آپ کو پتہ ہے جو تقریریں کرتے ہیں، علم بہت اکثر کے پاس کم ہوتا ہے لیکن الفاظ بڑے بہترین ہوتے ہیں، اور وہ ایسا مقرر تھا کہ دنیا اسے سنتی تھی، اور اچھا آدمی تھا لیکن علم کے لحاظ سے تو بہت پیچھے تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ لیکن آپ کی والدہ اس کے بیان بڑے پسند کرتی تھی، تو جب بھی مسئلہ پیش آتا تو کہتی والدہ ابو حنیفہ نعمان ایسا کریں، ابن زر کے پاس جاؤ، جا کے اس سے یہ مسئلہ پوچھاؤ۔ امام صاحب آگے سے بولتے ہی نہ، کہتے اوکے میں جاتا ہوں، فوراً نکلتے گھر سے، ابن زر کے پاس جاتے، وہ کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا حضرت آپ تو ہمارے بھی بڑے ہیں، اور آپ ہی سے تو مسئلے ہمیں ملتے ہیں، اور آپ مجھ سے پوچھنے کا نہیں، میری والدہ کا حکم ہے، تم بولو گے میں سنوں گا، میں جا کے بتاؤں گا کہ اس نے یہ بتایا ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا، ابن زر کو مسئلہ نہیں آتا تھا، وہ کہتا حضرت آپ بتائیں صحیح مسئلہ کیا ہے، میں سن کے بولتا ہوں، پھر آپ سن کے جا کے بتائیں۔ ایک بار والدہ نے کوئی مسئلہ پوچھا، بوڑھی والدہ تھی، دیہاتوں میں جیسے ہوتی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی دیہاتی بوڑھی تھی، اور بڑی محنت کر کے انہوں نے ان کو پالا تھا، باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا آپ کا، تو والدہ نے کہا کہ یہ مسئلہ مجھے پتہ کر کے بتاؤ فلاں سے، زرقہ ایک بہت بڑے محدث تھے ان سے۔ تو آپ نے کہا میں پوچھ آتا ہوں۔ والدہ کہا نہیں میں خود جاتی ہوں۔ اب وہ ان سے رتبے میں علم میں کم لیکن ہیں محدث،
مشہور ہیں. والدہ نے کہا میں جاتی ہوں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماں کو خچر پہ بٹھایا، اس کی لگام پکڑی اور آگے آگے چلنے لگے اور اس جگہ پہنچے. وہ محدث کھڑے ہو کر کہنے لگے حضرت حکم کرتے میں آ جاتا. کہا نہیں، میری ماں نے مسئلہ پوچھنا تھا اور آپ کا بولا تھا. سے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی بہت لمبے واقعات ہیں. آپ قانون کے ماہر ہیں، قانون میں آپ سے آگے کوئی نہیں. ابن ابی لیلہ کوفہ میں مسجد میں چیف جسٹس تھے اور وہاں پہ فیصلے کیا کرتے تھے. وہ بڑے محدث ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن علم میں ابو حنیفہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے. ایک مرتبہ وہ بازار سے گزر رہے تھے تو امام راضی نے لکھا کہ ایک آدمی بازار میں کھڑا تھا، ایک عورت اسے گالیاں دے رہی تھی کہ اے زانی ابن زانی، یہ لفظ کہا. تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے سن لیا. چیف جسٹس نے کہا اس عورت کو پکڑو، مسجد میں لے آؤ، میں جاتا ہوں واپس، میں دوبارہ اپنی سپریم کورٹ میں بیٹھتا ہوں. بیٹھے جا کے اس طرح کرسی پہ اس کو لایا گیا، کہا اس کو فوراً سزا دو، حد قائم کرو، اس کو مارو. اس نے جھوٹ بولا، تہمت لگائی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا غلطی کی. چیف جسٹس صاحب نے غلطی کی. پہلی بات یہ غلطی کی کہ جب اٹھ گئے تھے واپس خود نہیں بیٹھنا تھا. دوسری غلطی یہ کی کہ از خود نوٹس لیا. از خود نوٹس نہیں ہوتا جب تک کوئی مدعی نہ ہو، کوئی دعویٰ نہ کرے، کوئی کیس نہ فائل کرے. آپ نے خود نوٹس لے لیا. تیسرا، آپ نے اس کو کھڑے ہو کے درے مروائے، حالانکہ عورت کو بٹھا کے ہوتا ہے. چوتھا، ایک ساتھ دونوں حدیں قائم کی، حالانکہ ایک حد پہلے ہو دوسری بعد میں. جب آپ نے یہ اعتراض کیا تو ابو لیلہ جواب نہیں دے سکے. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیں کہ وہ مداخلت نہ کرے، فتویٰ نہ دیا کرے. بادشاہ جو تھا حبیرہ، اس نے اناؤنس کر دیا کہ ابو حنیفہ فتویٰ نہیں دیں گے. حکومت کی، اسٹیٹ کی، یاد رکھیں باتوں کو فالو کرنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں شامل ہے. کہ آپ کی بیٹی کا خون نکل آیا روزے میں دانت سے. بیٹی نے کہا ابا جان روزہ ٹوٹ گیا یا باقی ہے؟ آپ نے کہا بیٹا مجھے بادشاہ وقت نے منع کیا ہوگا فتویٰ نہیں دینا، تو میں چھپ کے بھی فتویٰ نہیں دوں گا، اس لیے کہ اسٹیٹ کی بات کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ. اب بنو امیہ آئے، چلے گئے. بنو عباس آئے. ابو العباس صفاق بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن وہ بھی چلا گیا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 120 ہجری میں آپ نے کہا کہ قرآن جمع ہو گیا لیکن فقہ مدون نہیں ہوئی. اب لوگوں کو نئے نئے آ رہے ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ کیسے ہو؟ آپ نے 30 سال لگا کر اپنی کیبنٹ بنائی. اس میں بڑے بڑے محدثین، میں نام لے چکا ہوں، 40 تھے، ٹاپ کے اس زمانے کے تابعین کے سرخیر. آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے، آپ ڈائریکٹ تابعی ہیں، باقی تبع تابعی ہیں آپ کے ساتھ. اب وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ جمع ہوئے. آپ نے 30 سال لگا کر 30 سال یہ فقہ حنفی کو تدوین کیا، فقہ حنفی کو لکھا. ایک ایک مسئلے پہ 3 مہینے بحث ہوتی تھی قرآن حدیث کے مطابق. آج دنیا میں ایک بندہ پیدا نہیں ہو سکتا جو کھڑا ہو کر کہے ابو حنیفہ کا مسلک قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. آپ بیوقوف نہ بنا کریں لوگوں کی یوٹیوب پہ باتیں سن کر. اب کیا ہوا؟ 30 سال لگائے. قرون اولا کے بعد والے لوگ ہیں، خیر القرونی کرنی. حضور نے کہا بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر میرے دیکھنے والوں کا زمانہ صحابہ کا. ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کو دیکھنے والے کا زمانہ. ہمارے ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، بہترین زمانہ ابو حنیفہ کا ہے. بہترین فقہ بھی تو ان کی ہوئی نا. پھر اب آپ نے 30 سال لگا کر تدوین کی، لیکن اب آپ نے اتنی کتابیں لکھوائیں، لیکن ظلم یہ ہوا کہ جب بنو عباس آئے، نئے ظلم کیا انہوں نے. منصور دوسرا بادشاہ ہے بنو عباس کا، جو ابو العباس کے بعد آیا. اس نے 136 کے بعد وہ آیا ہے. 136 میں ابو العباس چلا گیا، فوت ہو گیا. تو اس کا منصور بھائی آیا. منصور آیا، ظالم ترین تھا، ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ اہل بیت پر ظلم کیے اس نے، چونکہ وہ اس کے کزن تھے اہل بیت آل علی.
آل علی میں سے حضرت نفس زکیہ وہ میدان میں نکلے، اہل بیت کے بہت سے لوگ اور اہل بیت سے پیار کرنے والے بڑی تعداد 2 لاکھ کے قریب ان کے ساتھ جمع ہو گئے، انہوں نے اس پر حملہ کیا، بہترین اس کو نقصان پہنچایا منصور کی فوج کو، اور کئی دن تک یہ لڑتے رہے، کئی عرصہ تک لڑتے رہے، اور پھر آخر وہ شہید ہو گئے، اور ان کا بھائی ابراہیم پھر آئے، وہ بھی آل حسن تھے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کراچی والے یہ نفس زکیہ کے پوتے ہیں۔ اب یہ یہاں آ گئے تھے، اس کے بعد وہاں سے جان بچا کر، چونکہ ان کے پیچھے لگ گئے تھے، پھر وہاں ابراہیم آئے، ابراہیم بھی لڑے، جفا کشی تھے، لیکن آخر حکومت سے جب آپ کا ٹکراؤ ہوا، نفس زکیہ کا ٹکراؤ ہوا، بے شک اس زمانے میں نفس زکیہ اہل بیت سے افضل کوئی نہیں تھا، جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے کربلا کے واقعے میں حسین سے افضل اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، حسین سب سے افضل تھے، لیکن ریاست سے ٹکرانا، ریاست سے ٹکر لینا، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کہہ دیا۔ اس لیے ریاست کسی کی بزرگی نہیں دیکھتی، کسی کا علم نہیں دیکھتی، کسی کا زہد نہیں دیکھتی، کسی کا تقوی نہیں دیکھتی، بلکہ ریاست صرف اس کی بغاوت دیکھتی ہے۔ ہوتا ہے ایسے ہی نہیں ہوتا؟ امام صاحب کے پاس آئے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ بھی فتویٰ دیں، آپ بھی لڑیں۔ آپ نے کہا میں حکومت کے خلاف فتویٰ نہیں دوں گا، میں لڑوں گا نہیں، اس لیے مجھے پتا ہے کربلا میں جب کربلا ہمارے سامنے ہے کہ حکومت کے خلاف ٹکراؤ میں آل رسول آل حسین شہید کر دیے گئے، بعد کی جتنی تحریکیں ہیں جو بھی ریاست کے ساتھ حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں، بندہ نہیں بچتا، ریاست بچ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے یہ باتیں یا نہیں؟ تو آپ نے کہا میں ریاست سے ٹکراؤ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بھی سبق دے رہا ہوں، آپ جذباتی کبھی نہ بننا، کسی ادارے سے کبھی ریاست سے ٹکراؤ نہ کرنا جذبات میں آ کر۔ میں منبر پہ بتا رہا ہوں، آپ ختم ہو جائیں گے، ریاست ختم نہیں ہوگی۔ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی ایک بندہ بتا دے غلط کہہ رہا ہوں۔ ادارے ہیں، ریاست ہے، آپ کبھی نہیں لڑ سکتے، اس لیے ہر بندہ اپنا کام کرے۔ امام صاحب نے کہا میں پیسے دے سکتا ہوں، 4000 درہم دیے نفس زکیہ، کہا لڑ میں نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے انجام کیا ہونا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دونوں شہید ہو گئے، ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بھی، نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ منصور نے کہا کس کس نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ کہا مسعر بن قدام، سفیان ثوری، قاضی شریک، ایک شریک ہے، ایک شریخ ہے، شریک ابو حنیفہ کا، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ بغداد لایا گیا۔ اب اس نے کہا مجھے پتا ہے میں ان کو ماروں گا نہیں کیونکہ پاپولر لوگ ہیں اور ان کی کوئی کیس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، خالی پیسہ دیا ہے نا۔ کہا میں ان کو ایسی سزا دوں گا جو علمی سزا ہو۔ کہا میں آپ کو جج بنانا چاہتا ہوں، چیف جسٹس، میری غلطیوں کی اصلاح آپ کریں نا، آپ اچھے جج بن جائیں چیف جسٹس، میں کوئی غلطی کرتا ہوں آپ مجھے فیصلے اچھے کر کے دکھائیں، تو میں چاہتا ہوں آپ سے اللہ قرآن کا فیصلہ لے۔ مسعر بن قدامہ نے کہا یہ تو مجھے پاگل بنا کے ہمیں جو ہے نا مار دے گا جب ہم اس کے خلاف فیصلے کریں گے۔ وہ ایک دم پاگل بن کے اس کے ساتھ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگے۔ اس نے کہا مسعر اتنا بڑے ولی، کہا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہا جی پاگل کبھی جج بن سکتا ہے؟ کہا نہیں، مجھے نکال دیں، میں پاگل ہوں۔ وہ نکل گئے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ خاموشی سے نکل گئے باہر۔ اب پیچھے بچ کے قاضی شریک اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ جج بن جاؤ، چیف جسٹس پوری 3 بر اعظم کے۔ آپ نے کہا نہیں، میں حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا۔ کہا آپ کہتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں تو ہماری اصلاح کریں نا۔ کہا دیکھو میں تمہارے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا، تمہاری غلطیوں پہ فتویٰ تمہارے خلاف دوں گا، فیصلہ تمہارے خلاف کروں گا، گردن اڑ جائے گی، تو مجھے اختیار دو۔ پھر وہ چپ ہو گیا، ابو حنیفہ خاموشی سے نکل آئے۔ شریک کہنے لگے شرطیں یہ ہیں، آخر وہ پھنس گئے، قاضی شریک کو پھر جج بنا دیا گیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ مدون ہو گئی تھی الحمدللہ۔ عباسی کسی کی فالو نہیں کرتے تھے فقہ کو، عباسی اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے تھے، لیکن قاضی ابو یوسف کو پھر چیف جسٹس بنایا گیا آپ کی وفات کے بعد۔ اور چونکہ جب فوت ہوتا ہے نا کوئی، پھر انقلاب آتا ہے۔ ابو حنیفہ 4 سال جیل میں رہے، انہوں نے کہا چیف جسٹس بنو، آپ نے کہا نہیں بنتا۔ پھر جیل میں 1 سال 2 سال 3 سال مارتے تھے۔ ابو حنیفہ مارے کھاتے رہے،
لیکن جسٹس نہیں بنے، آخر جیل میں زہر دے کر آپ کو مار دیا گیا۔ ایک دن جنازہ اٹھا بغداد کی سڑکوں پہ، پتہ چلا لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں ابو حنیفہ کے چاہنے والے۔ پھر جنازہ ایسا تھا کہ دنیا دیکھ کے حیران تھی، لیکن وہ انقلاب آیا آپ کے خون سے کہ پھر ابو یوسف چیف جسٹس بنتے ہیں ہارون رشید کے دور میں، جو اچھا بادشاہ تھا۔ ہارون رشید کہا کرتا تھا ابو یوسف اپنے استاد کے واقعات تو سناؤ۔ جب ابو حنیفہ کی زندگی بتاتے ابو یوسف تو ہارون الرشید روتا، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ اور پھر فقہ حنفی پوری دنیا میں چھا گئی۔ افریقہ کے ہر ملک میں 400 ہجری تک حنفی تھے۔ خلافت سلجوکی سارے حنفی تھے، بنو عباس سارے حنفی تھے، نور الدین زنگی جس نے قبلہ اول آزاد کرایا، صلاح الدین ایوبی کا سسر اور مرشد، وہ حنفی تھے۔ اس کے بعد مغلیہ سارے بادشاہ حنفی تھے۔ ترکی کی جتنی ریاستیں ہیں 33 کنٹریز ساری حنفی ہیں۔ آج افریقہ میں 400 سال تک حنفی تھے، 406 ہجری میں وہاں پہ مالکی شروع ہوئے۔ تو آج دنیا میں بہت لمبا ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا، ٹائم ختم ہو گیا نا۔ ابھی میں نے آپ کو تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اگلے جمعے اور انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سننا چاہتے ہیں؟ علم مل رہا ہے آپ کو؟ ابھی پھر ایک جمعہ انشاءاللہ اس پہ لگاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے محدثین کا بتایا ہی نہیں آپ کو، ابھی تو امام بخاری کا بتایا ہی نہیں کہ ابو حنیفہ کے کیسے شاگرد ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو یہیں سے شروع کریں گے۔